لیکن امام علی مقام کربلا پہنچے اور ساری دنیا میں اب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو اس کا نام کربلا ہے۔ کچھ شیاطینی طاقتوں کو جو ہے نست و نابود کر کر ایک روحانیت کا ایسا نورانی چراغ روشن فرمایا مولانا معیز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں وہ شیخ المشائخ سلطان العاشقین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، پھر حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میرے خواجہ کا ہندوستان نظام الدین کی دلی، انہی ولیوں کی چوکھٹ سے وطن کی شان باقی ہے۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں چپے چپے پر اولیاء اللہ صوفیاء کرام بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ اس ملک میں جو میزبان ہیں وہ حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی سلسلہ چشتیہ میزبان ہیں، اور باقی جو تمام سلاسل کے صوفیاء ہیں وہ مہمان مانے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے روحانی طور پر اس پورے اکھنڈ بھارت کا سلطان بنایا گیا تھا، اور حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد اس پوری روحانی سلطنت کا جانشین و وارث جس کو بنایا، ان کو قطب الاقطاب جانشین شہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جانشین بنے زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ حضرت بابا فرید کے دو بڑے جانشین بنے، ایک تو حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری جن سے سلسلہ چشتیہ صابریہ آگے پھیلا، پھر ان کے اکلوتے جانشین ہوئے حضرت حافظ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی۔ پھر دوسرا سلسلہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے نظامی چلا، سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید کے جانشین ہوئے، تو محبوب الہی کے جو خلفاء اور مریدین ہیں وہ آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز کے مشن کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے دلی سے اس طرح سے پھیلایا جس طرح سے پورے ملک کا نظام آج راجدھانی دلی سے چلایا جاتا ہے، اسی طرح سے تقریباً آج سے 750 سال پہلے پورا روحانی سسٹم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دلی سے چلایا تھا، اور اس پورے اکھنڈ بھارت میں ہر جگہ حضرت محبوب الہی کے خلفاء ملتے ہیں، ان کے مریدین ملتے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگان دین آپ کو ضرور ملیں گے۔ اس وقت ہم دلی سے کئی سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ کوہیر کہی جاتی ہے، حیدرآباد کے قریب ہے۔ یہاں جو بزرگ ہستی آرام فرما ہیں ان کو حضرت مولانا معیز الدین ترکی چشتی نظامی کہا جاتا ہے۔ انہی کے آستانے پر ہم بھی حاضری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی بھی حاضری کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں سماج سدھار اخبار کے ایڈیٹر ہیں حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی صاحب۔ سب سے پہلے تو استقبال ہے، آپ کے ذریعے حاضری ہو رہی ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ حضرت کی تاریخ کے بارے میں ذرا بیان فرمائیے گا رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل جی حضرت خواجہ مولانا معیز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم بزرگ ہیں جن کا احسان اس حیدرآباد کے قریب دکن کے اندر کوہیر جو مقام ہے، یہ بیدر اور ظہیر آباد اور حیدرآباد کی جو ہے درمیان میں ہے، بیدر اور حیدرآباد کے درمیان میں کوہیر کہلاتا ہے۔ اس دور میں سلطنت بہمنی سے پہلے کے بزرگ ہیں حضرت مولانا معیز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے یہاں پر ظلم اور بربریت کے خلاف ایک روحانی سکون کے لیے لوگ پریشان حیران تھے، تو ویسے وقت میں انہوں نے حضرت سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو لے کر بحکم خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کوہیر تشریف لائے، اور یہاں کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پھیلانے کے لیے اور یہاں کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، یہاں کی انسانیت کو سکون پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر اس دور میں انسانیت کو جو ہے ختم کرنے والے اور سکون کو ختم کرنے والے کچھ شیاطینی طاقتوں کو جو ہے نست و نابود کر کر ایک روحانیت کا ایسا نورانی چراغ روشن فرمایا مولانا معیز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بلکہ آپ شہید ہیں، آپ کے ساتھ میں کئی بزرگ شہید ہیں جو اسلام کی شمع روشن کرتے کرتے یہیں پہ آپ آرام کریں، اور آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ حضرت مولانا معیز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی ایک ترک بزرگ ہیں، جس طرح حضرت صابر پاک کلیری کے اکلوتے ایک خلیفہ حضرت خواجہ حافظ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویسے آپ بھی عالم اور حافظ قرآن رہے ہیں۔ ایک بہترین آپ کی بارگاہ ہیں جہاں پر ہم یہاں پہ آج جو ہے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت کی مزار پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور آپ کے آس پاس کئی شہداء ہیں، کئی شہداء ہیں، اور خاص طور سے اس بارگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اس دکن کے شہنشاہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں، حضرت مولانا معیز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز جو گلبرگہ کی مشہور و معروف بارگاہ ہے،
وہ جو ہے یہاں پر خاص طور سے جب شرکت کرے تو یہاں پر جب آپ شرکت فرمائیں تو آپ حضرت بندہ نواز اپنے کھڑاؤں کو نکال دیا اور جیسے ہی سرحد شروع ہوتی ہے کوہیر کی تو اپنے کھڑاؤں کو نکال کر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کچھ دن خیام فرما کر کہا کہ یہاں پر ہر قدم پر شہید ہے اور یہاں یہ مقام ہے کہ یہاں پہ سے خزانے لٹا سکتے ہیں. یہ ایسے ولی آرام فرما رہے ہیں. ان کی بے شمار کرامتیں ہیں. جو لوگ یہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کوہیر آ سکتے ہیں اور ہمارے آبا اجداد بھی انہی بزرگوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا روحانی سکون ملتا ہے اور الحمدللہ یہاں کے لوگ انہی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. لیکن اس بارگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ہر دھرم کا، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا آدمی یہاں آتا ہے. آج بھی کئی غیر مسلم حضرات یہاں آ کر منتیں مرادیں پوری ہونے پر لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں. جی تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. صوفیاء کرام کی جو بارگاہیں ہیں ان بارگاہوں میں محبت کا، بھائی چارے کا، کمیونل ہارمونی کا، پیسفل کو ایگزسٹنس کا، ٹالرنس کا سبق دیا جاتا ہے. آج بھی سب سے پیار کیا جاتا ہے، محبتیں کی جاتی ہیں. نفرت کے اس واتاورن میں بھی درگاہ کی کسی دیوار پر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں فلاں مذہب کے لوگ نہیں آ سکتے یا فلاں برادری کے لوگ نہیں آ سکتے، بلکہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کے آسمان سے برسنے والا پانی سب کے کھیتوں میں برابر برستا ہے، اسی طرح سے بزرگان دین کا جو فیض ہوتا ہے وہ بھی سب کے لیے عام ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کا دربار سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. یہاں پر آج بھی اگر آپ دیکھیں گے آس پاس میں تو آج بھی ایک بڑا گھنا جنگل ہے اور آج بھی کوئی بڑی مضبوط آبادی یہاں پہ نہیں ہے. آپ سوچئے کہ 750 سال پہلے یہاں کے حالات کیا رہے ہوں گے. اولیاء اللہ بزرگان دین کی یہ بھی خصوصیت رہی ہے کہ جس جگہ انہوں نے ہجرت کی اور جس جنگل میں انہوں نے قیام فرما لیا اس جنگل میں اس طرح کی روحانیت بکھیر دی کہ وہ جو دہشت زدہ علاقے تھے لوگوں کو وہاں سکون ملنے لگا. ساری دنیا میں اجمیر کی پہچان کوئی انڈسٹری، کوئی فیکٹری نہیں ہے. اجمیر کو ساری دنیا میں خواجہ غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اجمیر میں جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں سلطان الہند، ان کے جو جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، انہوں نے اس کربلا کی خاک کو ساری دنیا میں پہچان کرا دی جس کربلا کو کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن امام عالی مقام کربلا پہنچے اور ساری دنیا میں اب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو اس کا نام کربلا ہے. تو جہاں جہاں بزرگان دین نے ہجرتیں کی ہیں ان تمام جنگلوں کو اس طرح آباد کر دیا کہ آج لوگ جوک در جوک جو ہے ہزاروں کی تعداد میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. تو یہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حکم پر ہی اس کوہیر علاقے میں آئے تھے. اور یہاں جو ظلم تھا، یہاں جو ناانصافی تھی اور کچھ لوگ جو یہاں مسلسل زیادتیاں کر رہے تھے، حضرت مولانا معیز الدین ترکی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف جد و جہد کی. اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کے مرتبے پر بھی فائز فرمایا اور پھر جب شہادت کا مرتبہ کسی کو عطا ہو جاتا ہے تو قرآن مجید میں پھر اس کے لیے یہ اعزاز رکھا گیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. تو یہ وہ ہیں جو زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کے فیضان کو اس طرح عام کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے نشانات بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بظاہر ہمارا ان سے کوئی رشتہ خاندانی نہیں ہے لیکن دلی سے چل کر ان کی محبت ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے کیونکہ جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں عام فرما دیتا ہے. یہاں پر سلسلہ لکھا ہوا ہے حضرت مولانا معیز الدین ترکی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں پہ آپ نام دیکھ سکتے ہیں، الہی بحرمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید معیز الحق والدین ترکی قطب الاقطاب حضرت مولانا معیز الدین کوہیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں وہ شیخ المشائخ سلطان العاشقین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. پھر حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر. پھر حضرت بابا فرید کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا قطب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز. اور پھر یہی سلسلہ اوپر تک جو ہے حضرت فضیل ابن ایاز، حضرت عبدالواحد بن زید اور حضرت حسن بصری سے ہوتے ہوئے مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم بزرگ ہیں. آپ سوچئے کہ 750 سال پہلے کتنا لمبا سفر کیا دین کے لیے. رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ شریف کی جانب، وہی
ہجرت کرنا یہ بزرگان دین کے عمل میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اولیاء اللہ نے بھی دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے ہجرتیں کی، اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور پھر انہی بزرگان دین کی خدمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہر طرف اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں اور ہمارے چہروں پر جو عزت کی داڑیاں ہیں یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو بزرگان دین سے وفاداری رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو اولیاء اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو بھی اولیاء اللہ کا خصوصی فیضان عطا فرمائے، اور حضرت مولانا معیز الدین ترکی کے فیوز و برکات سے اللہ پاک تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے۔